السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں اردو داستان۔ آئیے سنتے ہیں اردو ناول نیشا پور کا شاہین، قسط نمبر 3۔ اردو ناول نیشا پور کی شاہین کی سابقہ اقساط سننے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو داستان کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ رات ہو گئی تھی۔ عروس اللیل نے چاروں طرف اپنے چاندنی کے آنچل پھیلا دیے تھے۔ آسمان پر کہیں کہیں بھورے بھورے بادل تیر رہے تھے۔ کوہستانوں کے اندر بل کھانے والی بے ٹھکانہ راہیں اداس اور افسردہ ہو گئی تھی۔ چاند اور اس کے قریب ایک ستارہ، دونوں اپنے اپنے مرکز پر قائم، آہستہ آہستہ کچھ اس طرح مغرب کی طرف سفر کر رہے تھے گویا دو محبوب ناراض ہوں اور علیحدہ علیحدہ راستوں پر چل دیے ہوں۔ خلدون اور زینب عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر بیٹھے ہی تھے کہ خلدون چونک پڑا اور اپنی بیوی سے کہا، زینب زینب سنو، یہ آواز غور سے سنو۔ زینب کے چہرے پر خوشی کی لہریں بکھر گئی تھی اور اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز سن رہی ہوں۔ آواز لمحہ بلمحہ ہماری حویلی کی طرف بڑھ رہی ہے۔ میرا دل کہتا ہے حماد اور حارث حسن کو لے کر آ گئے ہیں۔ خلدون کھڑا ہوتا ہوا بولا، ٹھہرو، میں دیکھتا ہوں کون ہے۔ اگر وہ میرے بیٹے ہیں تو میں مکان سے باہر نکل کر ان کا استقبال کرتا ہوں۔ خلدون اپنی جگہ سے اٹھ کر بڑی تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 سوار پہاڑ کے اوپر چڑھتے دکھائی دیے۔ پھر وہ حویلی سے باہر خلدون کے سامنے اپنے گھوڑوں سے اتر پڑے۔ وہ حماد، حارث اور حسن تھے۔ خلدون نے آگے بڑھ کر باری باری تینوں کو گلے لگایا، پھر وہ انہیں اندر لے گیا۔ گھوڑے انہوں نے صحن کے اندر ہی کھڑے کر دیے اور سب زینب کے پاس آئے۔ زینب کے چہرے پر اتھاہ اور بے پایاں خوشی بکھر گئی تھی۔ وہ اٹھی اور تینوں کو اپنے ساتھ لپٹا لیا اور پیار کرنے لگی۔ خلدون اپنی جگہ سے اٹھتا ہوا بولا، تم تینوں ماں کے پاس بیٹھ کر باتیں کرو، میں تمہارے گھوڑے استبل میں باندھ آتا ہوں۔ حماد فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنے باپ کا ہاتھ پکڑ کر دوبارہ اسے نشست پر بٹھاتے ہوئے کہا، آپ بیٹھے رہے، میں آپ سے رخصت کی اجازت لینے آیا ہوں۔ زینب نے چونک کر پوچھا، رخصت کی اجازت؟ خلدون نے بھی پوچھ دیا، تم حسن کو تو لے آئے ہو، اب تم کہاں جانا چاہتے ہو؟ حماد نے پہلے بڑے غور سے حسن اور حارث کی طرف دیکھا، پھر اس نے کہنا شروع کیا، ناصر الدین مجھے شہاب الدین کے لشکر میں شامل کر کے ہندوستان کی طرف روانہ کرنا چاہتا ہے۔ شہاب الدین عنقریب ہندوستان پر حملہ آور ہونا چاہتا ہے اور میرا کام یہ ہوگا کہ میں اسے وہاں کے راجاؤں کی عسکری قوت اور ان کی نقل و حرکت کے متعلق آگاہ کرتا رہوں۔ وہ حارث اور حسن کو بھی اپنے لشکر میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ بوڑھے خلدون نے بیٹے کی بات کاٹتے ہوئے پوچھا، کیا جس کام کے لیے تم ہندوستان کی طرف روانہ کیا جائے گا اس میں اسلام کی ترویج اور اشاعت بھی شامل ہے؟ حماد نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، شہاب الدین اسلام کی اشاعت کے لیے ہی ہندوستان پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ خلدون نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، اگر ایسا ہے تو سنو، تم اور حارث لشکر میں شامل ہونے کے لیے جا سکتے ہو، تاہم حسن ہمارے پاس رہے گا۔ تمہاری غیر موجودگی میں یہ اپنی ماں کی دیکھ بھال کے علاوہ میرے ساتھ کھیتوں میں کام کرے گا۔ حماد نے زینب کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، اے میری ماں، آپ اس بارے میں کیا کہتی ہیں؟ زینب نے حماد کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں تمہارے باپ کے فیصلے کی تائید کرتی ہوں۔ حماد نے خلدون کی طرف دیکھتے ہوئے پھر کہا، یا ابی، مجھے کوئی نصیحت بھی کیجیے۔
خلدون چند لمحوں تک خاموش رہا اور کمرے میں گہری خاموشی چھائی رہی۔ پھر خلدون نے آہستہ آہستہ اپنی جھکی ہوئی گردن اوپر اٹھائی اور گدایانہ سی کیفیت میں اس نے حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، جب تجھے اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرنے کا موقع ملے تو اپنی پوری قوت اشراق اور جذب استغراق سے اپنی روایتی طاقت و شہزوری کے ساتھ ان پر حملہ آور ہونا۔ دشمن کے سامنے کبھی بھی اپنی آنکھوں میں اونگ اور پلکوں میں جھپکی نہ آنے دینا۔ اگر تجھے لشکر کے کسی حصے کی کمانداری سونپی جائے تو اپنے ساتھیوں کے لیے دوستی کی صبح کی طرح اجلا اور اس درخت کی مانند خوشگوار رہنا جو ندی کے کنارے ہو اور جس کا پتا نہ مرجھائے۔ خلدون چند لمحے کے لیے رک گیا، پھر کہا، میرے بیٹے، رات سونے سے مختصر نہیں ہوتی اور دن محض غلط کاموں سے زیادہ نہیں بنتا۔ جنگ میں لا یموت فیہا ولا یحییٰ کی کیفیت لے کر اور اپنے گرم ناروں کے پورے زور و شور کے ساتھ کفار کے خلاف جہاد کرنا۔ اے میرے بیٹے، یاد رکھ، جہاں حلقہ آتش نمرود ہوتا ہے وہاں میرے اللہ نے گلزار خلیل بھی بنا رکھا ہے۔ اگر تو اسلام کی ترویج و اشاعت میں کفار کے خلاف آتشی چکیوں کی طرح سائقہ وار جھپٹے گا تو قسم ہے مجھے اس گھر کی جس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں، میرا رب کہکشاں کو تمہارے قدموں کی دھول بنا دے گا۔ چند ساعتوں کی خاموشی کے بعد خلدون پھر گویا ہوا، اے میرے بیٹے، مطمئن دل جسم کی جان ہوتا ہے، جبکہ حسد انسانی ہڈیوں کو بوسیدہ کر دیتا ہے۔ اپنے ظرف و ضمیر کو بیدار رکھ کر اپنے فرائض انجام دینا تو اس گھر کا مشکات و زجاج اور چراغ ہے۔ میں اور زینب دل کے اجالے اور پچھلے پہر کے تاروں کی چھاؤں میں تم دونوں بھائیوں کی فتح مندی کی دعا مانگتے رہیں گے۔ کیا تم دونوں بھائی اکیلے ارض خوارزم کی طرف کوچ کرو گے؟ حماد نے اپنی جھکی ہوئی گردن سیدھی کرتے ہوئے کہا، ہرات کا والی ناصر الدین سلطان کی مدد کے لیے ایک لشکر لے کر یہاں سے جا رہا ہے، ہم دونوں بھائی اس کے ساتھ جائیں گے۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ نیچے پہاڑ کے دامن میں کھڑا بے تابی سے ہم دونوں کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس نے کہا تھا، تم اپنے ماں اور باپ سے اجازت لے کر جلد لوٹ آؤ، اور اگر انہوں نے جنگ میں حصہ لینے کی اجازت نہ دی تو میں خود ان کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ خلدون نے چونکتے ہوئے کہا، تو پھر جلدی جا کر اس کے لشکر میں شامل ہو جاؤ۔ تمہارے دیر لگانے سے کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ سوچنے لگے کہ ایک عرب نے اپنے بیٹے کو اسلام کی خدمت کرنے کی سعادت سے محروم رکھنا ہے۔ حماد کے جواب دینے سے قبل زینب اپنی جگہ سے اٹھتی ہوئی بولی اور حماد سے کہا، ذرا رک جانا بیٹے، میں ابھی آئی۔ وہ اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی ایک دوسرے کمرے کی طرف چلی گئی۔ حماد نے حارث کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تم میرے اور اپنے گھوڑے کو باہر نکالو، میں ابھی آتا ہوں۔ خلدون، حارث اور حسن باہر نکل گئے۔ حماد اس کمرے میں آیا جو اس کی خوابگاہ کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ پہلے اس نے دیوار سے اپنا بھاری گرز اتار کر فرش پر رکھا، پھر اس نے لوہے کا بنا ہوا ایک مضبوط پنجہ بھی دیوار سے اتار لیا۔ اس آہنی پنجے کی انگلیاں خوب موٹی، مضبوط، شاہین کے پنجوں کی مانند خمدار اور ان کے سرے خوب نوکیلے تھے۔ پھر اس نے دیوار سے لٹکتی ہوئی مضبوط رسیوں کے کئی گچھے بھی اتار لیے۔ یہ سب چیزیں اس نے اٹھائی اور حویلی سے باہر نکل کر وہ انہیں اپنے گھوڑے کی زین سے باندھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد زینب بھی اپنی لاٹھی ٹیکتی ہوئی حویلی سے نکل کر، اس کے ہاتھ میں ایک گٹھڑی بھی تھی جس میں حماد اور حارث کے لیے کھانے کا سامان تھا۔
وہ گٹھڑی زینب نے حماد کے گھوڑے سے باندھ دی۔ پھر اس نے اپنی جھکی ہوئی کمر سیدھی کی اور حماد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے بیٹے، اگر جنگ میں تم دونوں اکٹھے رہو تو حارث کا خیال رکھنا، خدا کے بعد تم ہی اس کے امین اور محافظ ہوگے۔ اور سنو میرے بیٹو، اپنے باپ کی نصیحت کو اپنے لوہے دل پر لکھ لینا۔ زینب چند ساعتیں خاموش رہی، پھر وہ قید خانے میں گائے جانے والی دھن کی طرح اداس آواز میں بولی، اے میرے بیٹو، تم میرے گھر کے روشن چراغ ہو، گو میں بڑی بے تابی سے اور بے چینی سے تم دونوں کی واپسی کا انتظار کروں گی، پر بائی ہمہ میں تم سے یہ امید بھی رکھوں گی کہ تم دونوں اسلام کے دشمنوں سے جنگ کرتے ہوئے پیٹھ نہ دکھاؤ گے۔ میرے بچوں، جہاد میں دشمن پر یوں وارد ہونا جیسے گردوں نے نیچے جھک کر زمین سے کوئی سوال کرنا ہے۔ تم دونوں اپنی فتح مندی کے نعروں سے دشمن کے حواس خمسہ پر غم کی تیل سان تال دینا، بالکل ایسے انداز میں جس طرح پاتال مردوں کو نگل جاتا ہے۔ اگر تم اپنے مقصد میں پرخلوص رہے تو قدرت تم پر اپنی فطرت کے سارے راز علم نشرح کر دے گی۔ اب تم روانہ ہو جاؤ، میں تم دونوں کو اللہ حافظ کہتی ہوں۔ حماد اور حارث دونوں اپنے گھوڑوں پر سوار ہوئے اور نیچے کھڑے ناصر الدین کے لشکر کی طرف چلے گئے۔ خلدون، زینب اور حسن بوجھل بوجھل سی طبیعت کے ساتھ حویلی میں داخل ہو گئے۔ سلطان شہاب الدین اپنے لشکر کے ساتھ دریائے جیہوں کے کنارے خیمہ زن تھا۔ اس سے صرف 5 میل کے فاصلے پر دریائے جیہوں کے بہاؤ اور بحیرہ آرال کی طرف خوارزم شاہ اپنے طوفانی دستوں کے ساتھ پڑاؤ کی یہ جنگ کا منتظر تھا۔ دونوں ہی حکمران جنگ کی ابتدا کرنے سے پہلو تہی کر رہے تھے، تاہم شہاب الدین کے لیے یہ جنگ اب ناگزیر ہو چکی تھی، اس لیے کہ خوارزم شاہ نے اس کے ایک جنرل قطب الدین کو گرفتار کر کے لوہے کے پنجرے میں بند کر دیا تھا، اور قطب الدین ایک ایسا جرنیل تھا جسے شہاب الدین اپنا بیٹا جان کر عزیز ترین رکھتا تھا۔ شہاب الدین کا خیمہ اپنے لشکر کے وسط میں تھا۔ یہ کمائے ہوئے چمڑے کا ایک خوبصورت اور کافی بڑا خیمہ تھا، جس کے اندر پردہ کھینچ کر خیموں کو 2 چھوٹے چھوٹے کمروں میں بدل دیا گیا تھا۔ خیمے کے دروازے پر اطلس کے پردے لٹک رہے تھے اور چمڑے کے اندرونی حصے کو نیم ہرے رنگ کا حریری کپڑے سے ڈھانپ دیا گیا تھا۔ کمرے کے فرش پر موٹی طے کا ٹاٹ بچھا ہوا تھا اور اسی ٹاٹ پر سلطان کا بستر لگا ہوا تھا۔ ایک روز جبکہ سرما کا ٹھٹھرتا ہوا سورج مغرب کی طرف خوب جھک گیا تھا، ہرات کا حکمران ناصر الدین حماد کے ساتھ شہاب الدین کے خیمے کے عین سامنے اپنے گھوڑے سے اترا اور حماد کو وہیں رک کر انتظار کرنے کا اشارہ کر کے وہ شہاب الدین کے خیمے کی طرف بڑھا۔ ناصر الدین کو دیکھتے ہی خیمے کے محافظ اور چوکدار سر جھکائے ایک طرف ہٹ کر کھڑے ہو گئے۔ ناصر الدین اندر داخل ہوا۔ سلطان باہر چلتی ہوئی تیز برفانی ہواؤں سے بچنے کی خاطر اپنے بستر میں بیٹھا ہوا تھا۔ ناصر الدین کو دیکھتے ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہوا، بستر اس نے ایک طرف پھینک دیا اور آگے بڑھ کر ناصر الدین کو گلے لگاتے ہوئے کہا، تم بہت اچھے وقت پر پہنچ گئے ہو۔ میں آج رات یا کل دن کے وقت قطب الدین کو رہا کرانے کی خاطر جنگ کی ابتدا کرنے والا تھا۔ پھر شہاب الدین نے اپنے بھانجے کو پکڑ کر اپنے بستر میں بٹھاتے ہوئے پوچھا، تم کس قدر کمک ہرات سے لائے ہو؟ ناصر الدین نے اپنے پاؤں اور رانوں پر رضائی ڈالتے ہوئے کہا، میں اپنے ساتھ 5000 کا لشکر لایا ہوں، جو اس وقت تک آپ کے مقدمۃ الجیش کے پہلو میں پڑاؤ کر چکا ہوگا۔ سلطان نے پھر پوچھا،
کیا ہندوستان سے تمہارے پاس ایلک خان کے متعلق کوئی خبر آئی ہے؟ ناصر الدین پریشان سا ہو گیا اور اپنی گردن کو خم دیتے ہوئے اس نے کہا، ایلک خان کے متعلق میں سخت پریشان ہوں۔ اس کی روپوشی نے مجھے ایک عذاب میں مبتلا کر دیا ہے۔ شہاب الدین نے خلاؤں میں گھورتے ہوئے کہا، ایلک خان جیسا شیر دل جوان کسی خوش قسمت ماں کے ہاں پیدا ہوتا ہے۔ اسے اگر کچھ ہو گیا ہے تو یہ ہمارے لیے ناقابل تلافی نقصان ہے۔ ایلک خان جیسا جوان کسی ہراول کا کماندار اور کسی جرار لشکر کا سالار ہونا چاہیے تھا۔ وہ بڑا بہادر اور شجاع تھا۔ ناصر الدین نے اس کی بات کاٹتے ہوئے کہا، میں اس نقصان کی تلافی کر چکا ہوں۔ شہاب الدین نے چونکتے ہوئے پوچھا، ایسے نقصان کی تلافی تم کیسے اور کیوں کر سکتے ہو؟ ناصر الدین نے اس بار اپنی گردن اٹھاتے اور چھاتی تانتے ہوئے کہا، میں نے ایک ایسے جوان کو تلاش کر لیا ہے جو ایلک خان سے بھی زیادہ شجاع اور طاقتور ہے۔ سلطان نے بے تاب ہو کر پوچھا، وہ اس وقت کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ ناصر الدین نے سلطان کی بے تابی سے محظوظ ہوتے ہوئے کہا، وہ نیشا پور کا رہنے والا ہے۔ اس کا نام حماد بن خلدون ہے۔ لوگ اسے نیشا پور کا شاہین کہتے ہیں۔ 5000 کا جو لشکر میں اپنے ساتھ لایا ہوں، اس میں وہ اور اس کا چھوٹا بھائی بھی شامل ہیں۔ تمہیں چاہیے تھا اسے اپنے ساتھ میرے پاس لے کر آتے۔ ناصر الدین نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا، آپ زیادہ بے تاب نہ ہوں۔ وہ اس وقت آپ کے خیمے کے باہر کھڑا ہے۔ میں اسے آپ سے ملانے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ میری رسا توڑنے کی شرط بھی پوری کر چکا ہے۔ سلطان نے رضائی ایک طرف پھینک دی اور بستر سے باہر نکلتے ہوئے بولا، تم نے اسے خیمے سے باہر منتظر و پریشان کھڑا کر کے اس پر ظلم کیا ہے۔ خدا کی قسم، ملت میں ایسے نوجوان روز روز پیدا نہیں ہوتے۔ میں اپنے خیمے سے نکل کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ ناصر الدین فوراً اٹھ کر خیمے کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے بولا، آپ بیٹھیں، میں خود اسے بلا کر لاتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ناصر الدین جب لوٹا تو اس کے ساتھ حماد بھی تھا۔ دروازے کے قریب ہی سلطان نے اس سے مصافحہ کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے خوش طبعی اور پرمسرت لہجے میں کہا، میں اپنے خیمے میں نیشا پور کے شاہین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ حماد نے اپنی گردن قدرے خم کر لی اور اپنے دونوں ہاتھوں میں سلطان کا ہاتھ مصافحہ کے لیے لیتے ہوئے اس نے کمال عقیدت اور رقت میں کہا، میرے لیے یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ میں آپ کے خیمے میں کھڑا آپ سے مصافحہ کر رہا ہوں۔ سلطان دونوں کو خیمے کے دوسرے کمرے کی طرف لے گیا اور تینوں اس بستر پر بیٹھ گئے جو فرش پر لگا ہوا تھا۔ پھر سلطان نے حماد سے کہا، مجھے ناصر الدین تمہارے متعلق بہت کچھ بتا چکا ہے۔ کیا تم ہندوستان کی سرزمین سے واقفیت رکھتے ہو؟ حماد نے بڑی عاجزی سے کہا، میں تجارتی قافلوں کے ساتھ اکثر ہندوستان جاتا رہتا ہوں۔ آپ جو کام بھی مجھے سونپیں گے میں اسے آپ کی مرضی اور خواہش کے مطابق انجام دوں گا۔ میں آپ کو مایوس نہ کروں گا۔ سلطان نے اس کے کندھے پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تم آج رات ہی اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ تمہارا پہلا کام وہاں ایلک خان کو تلاش کرنا ہوگا۔ اگر وہ تمہیں مل جائے تو آئندہ کے لیے ہندوستان میں وہ تمہارے ماتحت کام کرے گا۔ اس کے لیے ناصر الدین باقاعدہ تمہیں تحریر دے دے گا۔ ناصر الدین تمہیں یہ بھی بتا دے گا کہ وہاں کون کون تمہارے دوست ہیں اور مصیبت کے وقت کس کس سے تمہیں مدد مل سکتی ہے۔ ایلک خان اگر زندہ ہوا تو وہ ہر کام میں تمہاری مدد کرتا رہے گا۔ وہ ایک مخلص اور نفیس انسان ہے۔
اور تمہارے ماتحت کام کرتے ہوئے خوشی محسوس کرے گا۔ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو چکا ہے تو وہاں جا کر تمہیں اپنی راہوں کا تعین خود کرنا ہوگا۔ شہاب الدین چند لمحوں کی خاموشی کے بعد پھر بولا، وہاں جا کر تجارت کا پیشہ اختیار کر لینا۔ اس پیشے کی آڑ میں تم ہر جگہ جا کر اپنا کام کر سکتے ہو۔ ہندوستان میں داخل ہوتے ہی ابو الفتح سے ملنا۔ وہ دریائے سرسوتی کے کنارے بھیم سین کے قصبے میں رہتا ہے۔ بظاہر وہ ہندو ہے، اس کا نام بدری ناتھ ہے، لیکن وہ اس کا ظاہری روپ ہے۔ فی الحقیقت ایک مسلم مبلغ کے ہاتھوں وہ کچھ عرصہ قبل اسلام قبول کر چکا ہے، لیکن اس نے یہ کسی پر ظاہر نہیں کیا، اور اپنے پہلے مذہب کی آڑ میں وہ اسلام اور مسلمانوں کے لیے جاسوسی کرتا ہے۔ وہ ہر مصیبت میں تمہارے کام آ سکتا ہے۔ ابو الفتح خود بھی اہل خان کو تلاش کر رہا ہوگا، ہو سکتا ہے تمہارے وہاں پہنچنے تک وہ اسے ڈھونڈ چکا ہو۔ شہاب الدین جب خاموش ہوا تو حماد نے کہا، کیا میں اس جنگ میں شامل ہونے کی سعادت حاصل نہ کر سکوں گا جس کے لیے آپ نے یہاں پڑاؤ کر رکھا ہے؟ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد میں اپنے گھر جانے کے بجائے سیدھا ہندوستان کا رخ کر لوں گا۔ شہاب الدین نے بلا توقف کہہ دیا، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ ناصر الدین اور حماد دونوں سلطان کے خیمے سے باہر نکل کر اس جگہ آئے جہاں وہ لشکر پڑاؤ کیے ہوئے تھا جسے وہ ہرات سے لے کر آئے تھے۔ ناصر الدین گھوڑے سے اتر کر اپنے خیمے میں چلا گیا جس کے گرد مسلح پہرے دار کھڑے تھے۔ حماد نے ناصر الدین کے خیمے سے دائیں طرف ایک خیمے کی تناب سے اپنے گھوڑے کو باندھا اور خود وہ اس خیمے میں داخل ہوا۔ اندر اس کا چھوٹا بھائی حارث اس کا انتظار کر رہا تھا۔ حماد کو دیکھتے ہی حارث نے پوچھا، اخی، سلطان سے آپ کی ملاقات ہوئی؟ حماد اس کے سامنے بیٹھتا ہوا بولا، ہاں میں سلطان سے مل چکا ہوں۔ میں اس جنگ میں حصہ لینے کے بعد ہندوستان کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ حارث نے چونک کر پوچھا، اور میں؟ حماد نے مسکراتے ہوئے کہا، تم سلطان کے لشکر میں ہی رہو گے۔ اگر تم خلوص اور جان فشانی سے کام کرو تو تم نام پیدا کر سکتے ہو۔ حارث خاموش ہو گیا، پھر اس نے خیمے کے ایک کونے میں ڈھانپ کر رکھا ہوا کھانا نکالا اور تھوڑی دیر بعد دونوں بھائی اکٹھے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ دوسرے روز سہ پہر کے قریب شہاب الدین اور خوارزم شاہ کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے صف آرا تھے۔ دونوں کے درمیان ایک معمولی سرحدی تنازع تھا جو قطب الدین ایبک کی گرفتاری کے بعد اب ایک ہولناک جنگ کی صورت اختیار کرنے لگا تھا، اور اب ایک کھلے میدان کے اندر دونوں حکمرانوں کے لشکر ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے۔ شہاب الدین نے اپنے لشکر کے میمنہ کا سالار اپنے چچا زاد بھائی ضیاء الدین کو بنایا تھا۔ میسرہ کا کماندار اس کا بھانجا محمود، اور قلب لشکر خود سلطان کے اپنے پاس تھا۔ وہ لشکر جو ہرات سے کمک کے طور پر آیا تھا اسے مقدمہ الجیش کی صورت دی گئی تھی، اور اس کا سالار سلطان کا بھانجا اور ہرات کا والی ناصر الدین تھا۔ حماد اور حارث بھی ہراول دستوں میں شامل تھے۔ سلطان اور ناصر الدین کے درمیان یہ طے پایا تھا کہ جب جنگ اپنی عروج پر ہوگی ناصر الدین اپنے ہراول دستوں کے ساتھ اس جگہ حملہ آور ہوگا جہاں خوارزم شاہ نے پڑاؤ کر رکھا تھا، اور وہاں سے قطب الدین کو رہا کرانے کے بعد جنگ کے میدان سے دور ہٹتا ہوا محفوظ مقام پر چلا جائے گا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے ہی ناصر الدین نے 3000 چیدہ جوان حماد کی کمان میں کر دیے تھے، اور اس کے ذمہ یہ لگایا تھا کہ وہ عین اس جگہ شب خون مارے گا جہاں قطب الدین ایبک گرفتار ہے، اور اسے اٹھا کر لے آئے گا۔
جب دونوں حکمرانوں کے مابین جنگ شروع ہوئی، ناصر الدین نے فوراً پڑاؤ کی حفاظت کرنے والے دستوں پر حملہ کر کے ان کا دھیان اپنی طرف کر لیا۔ اس سے تھوڑی دیر بعد حماد نے اپنے 3000 ساتھیوں کے ساتھ اس جگہ شب خون مارا جہاں قطب الدین ایبک کو رکھا گیا تھا۔ رسد و خوراک کے ان گنت خیموں کے درمیان قطب الدین ایبک لوہے کے ایک مضبوط پنجرے کے اندر بڑی تکلیف دہ زندگی گزار رہا تھا۔ حماد اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پہنچا تو اس نے قطب الدین کو پنجرے سے نکالنا چاہا، لیکن اس کی ہر کوشش ناکام ثابت ہوئی، کیونکہ پنجرہ لوہے کی اس قدر مضبوط سلاخوں کا بنا ہوا تھا جنہیں توڑا نہ جا سکتا تھا، اور اس کا چھوٹا سا کھڑکی نما دروازہ تھا وہ ایک مضبوط قفل سے بندھا تھا۔ ناچار حماد نے قطب الدین کو لوہے کے پنجرے سمیت اٹھا کر اپنے گھوڑے گاڑی پر رکھ لیا، جبکہ اس کے ارد گرد اس کی حفاظت میں اس کے سپاہی بڑی جانفشانی سے جنگ کر رہے تھے۔ ناصر الدین کو جب خبر ہوئی کہ قطب الدین کو رہا کرا لیا گیا ہے تو اس نے پڑاؤ پر حملے بند کر دیے اور حماد کے ساتھ آ ملا۔ اس کے بعد انہوں نے ایک لمبا کاوا کاٹا اور جنگ میں مصروف اپنے لشکر کی پشت پر چلے گئے۔ وہاں قفل توڑ کر قطب الدین کو اس اذیت سے رہائی دلائی گئی۔ پنجرے سے باہر نکل کر قطب الدین کا حماد سے تعارف ہوا، پھر وہ حماد سے بغل گیر ہوا اور ممنونیت سے کہا، تم نے مجھے نئی زندگی دی ہے، کبھی وقت آیا تو میں تمہیں تمہارے اس احسان کا صلہ ضرور دوں گا۔ اس کے بعد قطب الدین اپنے واقف کار لوگوں سے ملنے لگا۔ سلطان شہاب الدین کو جب قطب الدین کی رہائی کی خبر ملی تو اس نے جنگ بند کرا دی اور اپنا پڑاؤ اٹھا کر رات کی تاریکی میں اپنے لشکر کے ساتھ وہ اپنے دارالحکومت غزنی کی طرف روانہ ہو گیا، جبکہ حماد سلطان اور ناصر الدین کے کہنے پر وہیں سے ہندوستان کی طرف کوچ کر رہا تھا۔